سبحان اللہ، ایک یہودی کیسے مسلمان ہوا؟ روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا سلف لے آؤ، تو لڑکا بازار جاتا ہے سودا سلف لینے۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور بہت دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ: کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس موجود نہیں اور کہتے ہو سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس بابا وہ آنکھ ہوتی جو تو مجھے دیکھ سکتا کہ میں کیسا سودا خرید لایا ہوں۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہہ سکا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا تک مشکل ہو چکا تھا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگتا بھاگتا حضور اکرم کی بارگاہ میں پہنچا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ پر دل ہار بیٹھا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی اور وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان چلو، آؤ، بلال آؤ، سب چلیں، اپنے عاشق کا دیدار کریں، اپنا دیدار اسے دیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں، حضور کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھلیں، جیسے زندگی لوٹ آئی، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر آ گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت و تکریم ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، علی آؤ، بلال چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے
اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر، بلال حبشی جیسے مشہور شخصیات کندھا دے رہے ہوں، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے، کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے یہ بتائیے آپ قبر میں پاؤں مکمل کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے میں خود قبر کے اندر گیا تھا۔ تو پھر رسول پاک سے پوچھا آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا عاشق رسول بننے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب۔